وزارت حج عمرہ کی جانب سے عمرہ زائرین کے لیے ایک بڑا اعلان کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ جو عمرہ پر آئے گا وہ کس طریقے سے آئے گا، کس ایپ کے ذریعے سے آئے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، بعض لوگوں نے یہ حدیث سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا وہ حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں ہے حج معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار عمرہ کرتے ہیں۔ تو وزارت حج عمرہ نے ایک بڑا اعلان کر دیا، جو ایک مرتبہ عمرہ کر لے وہ دوبارہ عمرہ پر نہ آئے۔ اس میں حکمت عملی کیا ہے، اس اقدام کا مقصد کیا ہے؟ اس اقدام کا مقصد یہ ہے تاکہ سب لوگوں کو عمرہ کی سعادت حاصل ہو سکے، تاکہ سارے لوگ عمرہ کر سکیں۔ جیسے ریاض الجنہ میں سال میں ایک مرتبہ ہی جانے کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ بعض لوگ تو بار بار وہ جاتے تھے، بعض لوگ ریاض الجنہ میں بار بار جاتے، نماز پڑھتے، اور بعض لوگ باہر دور دراز سے آتے تھے، بیچاروں کو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ قانون بنا دیا جس شخص کے پاس پرمٹ ہوگا وہی جائے گا، اور سال میں ایک مرتبہ ہی جائے گا۔ اور اس طرح سعودی حکومت نے بھی یہ اعلان کیا ہے، جیسے کہ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر بڑا ہی رش ہے، بیت اللہ کے پاس بڑا ہی رش ہے۔ رمضان المبارک کے اندر صرف ایک مرتبہ ہی آپ لوگ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، نسک ایپ کے ذریعے سے اجازت نامہ آپ لوگوں کو لینا بہت ضروری ہے۔ نسک ایپ کو آپ لوگ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس کے اندر جا کر آپ لوگ اجازت نامہ لے کر جائیں۔ ایسے نہ ہو کہ آپ کی چیکنگ ہو پھر آپ کو واپس کر دیا جائے، آپ پریشان ہو جائیں۔ یہ آپ لوگ کسی ایجنسی والے سے جو آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر کے اندر جو سمجھدار آدمی ہو، اس سے آپ لوگ یہ کروا لیں۔ نسک ایپ کے ذریعے سے آپ لوگ اجازت نامہ لے لیں۔ ایک آپ لوگوں کو مزیدار حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے کہا، رمضان المبارک کے اندر میرے ساتھ حج کرنے پر کیا چیز تمہیں رکاوٹ ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک پر میرا بیٹا اور اس کا والد سوار ہو کر حج کے لیے چلے گئے، اور دوسرا اونٹ ہمارے پاس چھوڑ دیا تاکہ کھیتی کو سیراب کرنے کا اس سے ہم کام لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان جائیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ رمضان المبارک آئے تو اس میں عمرہ کر لینا، رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بار بار عمرہ کرنا انسان کے گناہوں اور فقر کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی سونے اور چاندی اور لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیانی جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کے درمیان کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حج عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلاتے ہیں، وہ لبیک کہتے ہیں، وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے درخواست یہ کرتا ہوں، رمضان المبارک کے اندر عمرہ کریں، جو سعودی حکومت نے بتایا اس طریقے سے کریں۔ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، پہلی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے بتایا ایک آدمی یہاں 4 سال تک رہا لیکن بیت اللہ میں نہیں گیا، عمرہ نہیں کیا، اور یہیں سے واپسی اپنے ملک میں چلا گیا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ جب تک آپ لوگ یہاں موجود ہیں ضرور عمرہ کریں۔ مکے والے لوگ ہر نماز کو مسجد حرام میں پڑھیں۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور دعاؤں میں فلسطین کو ضرور یاد رکھیں۔ فلسطین کا یہ حال بن چکا ہے، وہاں کے بچے اب گھاس کو، درختوں کے پتوں کو کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کتنی نعمتیں روزانہ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کی ذات فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔